یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں عاصم افتخار احمد، پرواتھا نینی ہریش، اس کی بولتی بند کر دی۔ انہوں نے افغانیوں کا اصلی چہرہ دنیا کے آگے رکھ دیا۔ پاکستان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اور وہ کامیابی ملی ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر کس طرح اس ایشو کو اور اس بھیانک چہرے کو انٹرنیشنلائز کر کے دنیا کے آگے ایکسپوز کر دیا ہے، انڈیا کو اور افغانستان کو اور ان کی پالیسی کو۔ جو ہمارے یو این کے اندر پاکستان کے مستقل مندوب یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہمارے ایمبیسڈر ہیں عاصم افتخار احمد، انہوں نے اپنے انڈین اور افغانی کاؤنٹر پارٹس کی ساتھ بڑے ہی ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور ان کی بولتی بند کر دی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر۔ پاکستانی مندوب نے عاصم افتخار احمد، جو بڑے ہی پڑھے لکھے اور سیزنڈ قسم کے ڈپلومیٹ ہیں، انہوں نے یو این کے اندر تبصرہ کرتے ہوئے، اپنا کامنٹ دیتے ہوئے، جو اپنا انڈین کاؤنٹر پارٹ تھا پرواتھا نینی ہریش، اس کی بولتی بند کر دی۔ اس کو بتایا کہ وہ دہشت گردی کو انڈیا پروموٹ کر رہا ہے، دہشت گردوں کے اوپر ہیویلی انویسٹ کر رہا ہے، ٹی ٹی پی اور اس جیسی کئی دہشت گرد آرگنائزیشنز کو لانچ کر رہا ہے ایز پراکسیز اگینسٹ پاکستان، اور افغانستان کے اندر جو ہیومینیٹیرین ایڈ کے گارب کے اندر جو ہیوی فائنینشیل سپورٹ وہ دے رہا ہے ان دہشت گردوں کو جو کنورٹ ہو رہے ہیں فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، ٹی ٹی پی اور بی ایل اے، اس کا ذکر کیا انہوں نے اور پوری دنیا کے سامنے ذکر کیا۔ یہ کریڈٹ تو ہمیں پاکستان کو اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والے ان آفیسرز کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے اس ایشو کو انٹرنیشنلائز کر دیا، انہوں نے افغانیوں کا اصلی چہرہ دنیا کے آگے رکھ دیا، انہوں نے افغانستان کی جو افغان رجیم ہے اس کے منہ پہ ڈلا ہوا نقاب اتار دیا۔ یہ اسلام کے داعی نہیں ہیں، یہ خود دہشت گرد ہیں۔ یہ کام بہت بڑا تھا جو پاکستان کی حکومت نے اپنے ریپرزینٹیٹیو کے تھرو بھی اور اپنی پالیسی کے تھرو دنیا کے آگے پیش کیا، اور دنیا نے اسے ایکسیپٹ کیا۔ اور افغانی مندوب یعنی نصیر احمد فائق، جو سوٹڈ بوٹڈ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، افغانی مندوب کے بارے میں انہوں نے ایک بڑی اچھی ٹرم استعمال کی، سیکویسٹرڈ ان یو ایس اے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ بند ہیں یو ایس اے کے اندر، اوبلیوین میں رہ رہے ہیں، وہ ہی از اوے فرام ایوری بڈی ایلس، چھپے ہوئے ہیں کہیں پہ، اور ان کو زمینی حقائق کا اور افغانستان کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہے اور افغانستان جو گند کر رہا ہے اور جو گندی گیم کھیل رہا ہے انڈیا کے ساتھ مل کے، اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے ان کو۔ وہ کسی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے یو این میں بیٹھ کے سوائے اپنے آپ کو، اور ان کی رائے کوئی میٹر نہیں کرتی، ان کی رائے صرف ایک ذاتی انسان کی، ایک انڈیویجول کی رائے ہے۔ یہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر کسی بھی ڈپلومیٹ کے منہ پہ ایک تھپڑ سے زیادہ ہے۔ اتنی بےعزتی میں نے کبھی کسی فورن ڈپلومیٹ کی یونائٹڈ نیشنز جیسے سٹیج کے اوپر سیکیورٹی کونسل کے اندر نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کو افغانستان کا نہیں پتہ، آپ افغانستان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، آپ اوبلیوین میں ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے آپ کو خبر ہی نہیں کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ سو it was an individual statement from an individual not representing any state. That is what he meant. اور جو حشر انہوں نے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کا کیا اس کا ذکر میں آپ سے کر چکا ہوں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی۔ پاکستان نے اصلی چہرہ انڈیا کا بھی اور اصلی چہرہ افغانستان کا بھی دنیا کے آگے دکھا دیا، ان کے سامنے رکھ دیا، اور وہ کوئی مناسب جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بات کرنے کی تھی وہ آپ نے نہیں کی، اور وہ بات یہ تھی کہ آپ کو ٹیررزم کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، جو آپ نے نہیں کیا، آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ یہ انڈین کو کہا انہوں نے، انڈین مندوب کو، کہ آپ نے جو ٹیررزم کا ذکر کرنا تھا وہ آپ نے کیا ہی نہیں، صرف یہ ذکر کیا کہ پاکستان حملے کر رہا ہے اور وہاں لوگ بڑے پریشان ہیں اور لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ جو افغانستان میں 21 سے زیادہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز پھل پھول رہی ہیں، ان کو سیف ہیون ملا ہوا ہے، ان کو ٹریننگ کیمپس دیے گئے ہیں، ان کے سیف ہاؤسز ہیں، ان کی فنڈنگ ہے، اور وہ انڈیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں ذکر کون کرے گا؟ اور افغانستان کے مندوب کو جو کہا وہ تو آپ نے سن ہی لیا۔ تو یہ سچویشن اس انٹرنیشنل لیول اور اس سٹیج کے اوپر بڑی سگنیفیکنٹ ہے، بڑی اہم ہے، اور پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے
کیونکہ جس بات کا جواب مؤثر طور پہ نہ دیا جا سکے وہ کامیابی ہی ہوتی ہے. جو انڈیا میں دیکھنے والے ویورز ہیں اور جو افغانستان میں دیکھنے والے ویورز ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ بھی سوچیں. عوام پاکستانی اور پاکستان کی آرمڈ فورسز افغانی عوام کے خلاف نہیں ہیں, نہ ہی بھارتی عوام کے خلاف ہیں. آپ کی حکومتوں کے خلاف ہیں, ان کی پالیسیز کے خلاف ہیں, ان کی خباثت کے خلاف ہیں اور ان کی جو دہشت گرد سوچ ہے ہم اس کے خلاف ہیں. ہماری ان لوگوں سے جو عام زندگی گزارتے ہیں یا میرے آپ کی طرح کے ہیں ان سے کوئی دشمنی نہیں. ہاں لیکن ہر ایک نے اپنی قوم کو, اپنے ملک کو, اپنے مذہب کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر اتنی عقل ہو کہ آپ کو صحیح اور غلط کے اندر فرق کرنا آئے. تو میں یہی اپیل کروں گا کہ آپ لوگ بھی صحیح اور غلط کے اندر ایٹ لیسٹ فرق کریں, اپنے ملک کو ضرور سپورٹ کریں, اپنے جھنڈے کے نیچے ضرور جمع ہوں, پاکستان کے ساتھ دشمنی بھی کریں لیکن دہشت گردی کی صورت میں نہیں. سینہ چوڑا کر کے, ہمت پیدا کر کے, اپنے سینے کے اوپر انڈیا کا اور افغانستان کا یونیفارم چڑھا کے, اچھے بچے بن کے پھر پاکستان پہ حملہ کریں. چھپ کے, اپنے منہ پہ کپڑا ڈال کے, رات کے اندھیرے میں معصوم لوگوں کا قتل عام مت کریں. بہرحال ہر انسان وہ کرتا ہے جیسا اندر سے وہ ہوتا ہے. آپ اندر سے جیسے ہوتے ہیں ویسی ہی حرکتیں کرتے ہیں. ہندوؤں کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ انگریز نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے, یو آر واٹ یو ایٹ. تو ہندوؤں کے لیے میں صرف یہی کہوں گا کہ یو آر واٹ یو ایٹ اینڈ یو ایٹ شٹ. تو پھر آپ کیا ہو سکتے ہیں. بہرحال اپنے پروگرام کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.